تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے کے اندر کتنا سچا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ کسی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کرتا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اولاد اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے تو آپ اولاد کو قربان کر دیں نبی علیہ السلام کے رشتے پر، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارا نبی کے ساتھ ہے، اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ دکاندار پیسوں کے گننے میں مصروف ہے، گاہکوں کی رش لگی ہوئی ہے، اور مؤذن اذان کہتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، تو چھوڑ دو وہ کاروبار، چھوڑ دو وہ معاملات، اس لیے کہ اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہو، جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اس مال کا اور اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال لے کر جا رہے ہیں، سارا کا سارا مال، تو باپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، سب کچھ لے کر جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر نے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا مال جمع کرنے کے لیے، تو صدیق اکبر ایک دم باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ اپنی ذات کی بات ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، لیکن بات کملی والے آقا کی تھی، محمد رسول اللہ کی تھی، اس لیے مجھے جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی، اور امام بخاری کہنے لگے کہ اگر میرے پاس وہ موطا کی حدیث کی کتاب نہ ہوتی تو میرے لیے بخاری لکھنا مشکل ہو جاتا۔ اتنے بڑے امام درس دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، رنگ تبدیل ہو رہا ہے، شاگرد پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا تو شاگردوں نے دیکھا کہ امام مالک کی پشت پر بچھو نے 13 مرتبہ کاٹا ہے، 13 مرتبہ کاٹا، لیکن حدیث کا سبق بند نہیں کیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو امام مالک کہنے لگے کہ میں کیسے بتاتا، میں اس آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا، اگر میں حدیث کو درمیان میں چھوڑ دیتا تو یہ آقا کی بے ادبی ہو جاتی، آقا کی حدیث کی بے ادبی ہو جاتی۔ اس لیے جن ہستیوں کے پاس آقا کی حدیث کی اتنی قدر ہے تو سوچے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی ذات کی کتنی قدر ہوگی، اللہ کے نبی کی بات کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا، تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہارے پاس آ جائے۔ تو یہ جو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی غمی خوشی، اپنی ہر چیز کا جائزہ لیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، آقا نے اس سے منع تو نہیں کیا، اگر تو منع کیا ہے تو اس کام کو چھوڑ دے، اور اگر اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں مجھے تمہاری دنیا کی بڑی پسند ہیں، اور ان پسندیدہ چیزوں میں فرمایا کہ ایک جو نماز ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے، اور جس شخص نے نماز کا اہتمام کیا تو گویا اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔
جس نے نماز کا اہتمام کیا گویا اس نے میرے دل کو خوشی عطا کی ہے۔ یہ جو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اسے کوئی گفٹ لے کر دیتے ہیں، اسے کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم آقا کے میلاد میں آئے ہیں اور آقا کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آقا کو کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ ہمارے تو ہم تو جو ہے وہ دور دور تک آقا کے ساتھ ہم جو ہے وہ اتنا ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نماز پڑھ کر آقا کو خوش ضرور کر سکتے ہیں، آقا کو خوش ضرور کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ اوپر والے لباس سے چھپایا جائے گا، چاہے وہ شلوار کے ساتھ ہو، وہ پینٹ کے ساتھ ہو، وہ جو ہے وہ ٹراؤزر کے ساتھ ہو، فرمایا کہ جس شخص نے اپنی شلوار یا اپنے تہبند کے ساتھ اپنے ٹخنوں کو چھپایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا وہ ٹخنا کل قیامت والے دن جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا ٹخنا جہنم میں ہے، لازمی بات ہے وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اب آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اس حدیث کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، لیکن آج جب وہ چونکہ ہر معاملے میں گنگا ہمارے یہاں الٹی بہتی ہے، آج معاملہ یہ ہے کہ مردوں کے جو ٹخنے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ چکے ہیں، پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور جو عورتوں کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ شلواریں جو ہے وہ گھٹنوں تک آ چکی ہیں، گھٹنوں تک معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس شخص کا تہبند کرتا اس کی وجہ سے اس نے اپنا ٹخنا چھپایا، کل قیامت والے دن وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس